بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ؟ جہاں رہیں خوش و خرم رہیں، خوشحال رہیں۔ نواز شریف صاحب بھی آج عدالت میں پیش ہوئے اور عمران خان صاحب بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں اس پر بھی ذکر کریں گے۔ بشرا بی بی کے ساتھ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، اس کی کیا تفصیلات ہیں۔ اور آئی ایم ایف کی ماہرین کی ٹیم بھی پاکستان پہنچ چکی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ پاکستان کا جو ٹیکس کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے آئی ایم ایف کے حوالے ہونے جا رہے ہیں۔ گویا کہ آئی ایم ایف فیصلہ کرے گا کہ کس پاکستانی نے کتنا ٹیکس دینا ہے۔ اب جب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے تو پھر ملک کی ترقی یا ملک کے معاملات آگے کیسے چلیں گے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ کہ بنگلہ دیش کی عوامی لیگ نے اعلان کیا ہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے کپتان شکیب الحسن صاحب بھی الیکشن لڑیں گے اور سیاست میں عملی طور پر حصہ لیں گے۔ اس کے بعد کیا وہ کرکٹ کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے، اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، لیکن پاکستان نے یہ تجربہ کیا جو پاکستان کے لیے انتہائی مہنگا رہا۔ البتہ دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے لیے ایک کرکٹر کی سیاست کیا رنگ لاتی ہے اور اس کے لیے کیا ثمرات آتے ہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ احد چیمہ جو ایک سابق بیوروکریٹ ہیں، اور ان پر عمران خان صاحب کے سے پہلے یہ کیس بنایا گیا تھا عمران خان صاحب کے دور میں کہ ان کے آمدن سے زائد اثاثے ہیں۔ آج نیب نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ بات بتائی ہے کہ ان کو کلین چٹ دے دی گئی، اور ان کے لیے بتایا گیا کہ ان کے نیب ان کے جو آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس ان پر نہیں بنتا۔ یہ احد چیمہ انتہائی محنتی شاندار کیریئر کے مالک بیوروکریٹ تھے، اور انہوں نے بڑے بڑے منصوبے پایا تکمیل تک پہنچائے، لیکن اس وقت جب کہ عمران خان صاحب کو لانے مقصود تھا تو ہر اس شخص کو کہ جس کا کہیں نہ کہیں تعلق نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کے ساتھ رہا، اس کو رگڑنے کی کوشش کی گئی۔ اسی صورت میں اسی سلسلے میں احد چیمہ بھی اس طرح نیب کے کیس میں آ گئے۔ اگر احد چیمہ کے بارے میں جو اس وقت کی نیب کی جو صورت تھی اور جو نیب موجود تھی، اگر اس کا کیس درست تھا تو پھر آج یہ کیسے بری ہو گئی، اور اگر آج یہ بری ہو رہے ہیں تو اس وقت یہ کیس غلط کیوں بنایا گیا۔ جب اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں تو ملک ترقی کبھی بھی نہیں کر سکتا، اور ایسے ہی حالات کی وجہ سے آج پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو آئی ایم ایف کی ماہرین کی ایک ٹیم پاکستان پہنچ چکی ہے، جو پاکستان میں ایف بی آر کے ساتھ بھی مذاکرات کرے گی اور وزارت خزانہ کے ساتھ، جس میں یہ طے کیا جائے گا کہ کون سا پاکستانی کتنا ٹیکس دے گا۔ یہ ایف بی آر کو اور وزارت خزانہ کو بتائے گا آئی ایم ایف، اس لیے کہ اسی طرح کے علل تلل فیصلوں کی وجہ سے پاکستان معاشی طور پر اس حد تک گر چکا ہے کہ اب اس کو وہ چیزیں بھی ان بین الاقوامی اداروں کی قبول کرنی پڑتی ہیں جو کسی بھی ملک کی سالمیت اور خود مختاری کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتی ہیں۔ لیکن اب مرتا کیا نہ کرتا کہ پاکستان اگر آئی ایم ایف کی بات کو نہیں مانتا تو اگلی قسط پاکستان کو نہیں ملتی، اور اگر قسط نہیں ملتی تو ملک ڈیفالٹ کرتا ہے۔ سو اس سچویشن میں جو سیاسی طور پر افراتفری اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس کا 25 کروڑ عوام کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ کسی بھی ملک کے لیے کم از کم 16% لوگوں کا ٹیکس دینا ضروری ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت 8% لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، جبکہ انڈیا میں 16 سے 20% لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ جب ٹیکس دینے کی شرح ہی اتنی کم ہو تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ لیکن المیہ یہ ہے کہ جو غریب آدمی ہے اسی سے ٹیکس نچوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو امیر طبقہ ہے اس سے ٹیکس نہیں لیا جاتا۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ امیر آدمی کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے اور غریب آدمی کو ریلیف دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج بشرا بی بی کے ساتھ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے اڈیالہ جیل آ رہی تھی تو ان کی گاڑی کو روک دیا گیا، اور ان کی گاڑی کو پیٹتے رہے مظاہرین، اور یہ نعرے بازی کرتے رہے کہ کالا جادو مرد آباد، کالا جادو مرد آباد۔ اب یہ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ مظاہرین کون تھے؟ اتنا حساس ایریا ہے وہ، وہاں یہ مظاہرین کیسے داخل ہوئے؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور یہ کہ وہ مظاہرین کسی جماعت کا انہوں نے جھنڈا نہیں اٹھایا ہوا تھا، کوئی خاص ان کا لیڈر نہیں تھا، یہ سارے کے سارے لوگ فیس لیس تھے، یہ کیسے یہاں داخل ہو گئے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی اسی طرح کے سیاسی انتقام کی کوششیں کی گئی ہیں۔ مریم نواز شریف کے ساتھ ہو، جب ان کو نواز شریف کے ساتھ ملنے کے لیے وہ گئیں تو نواز شریف کے سامنے ان کو گرفتار کیا گیا، اسی طرح نصرت بھٹو کے ساتھ کیا گیا۔ سو اس طرح کی روایت کسی بھی ملک کی سیاسی معاملے کو اور سیاسی معاملات کو خراب کرتی ہے، جس سے سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، جو کسی بھی طرح ملک کے لیے درست نہیں ہو سکتا۔
اس کے ساتھ ساتھ مریم اورنگزیب کو کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود آج جب نواز شریف صاحب اپنے کیس کی جو اپیلوں کی سماعت کے سلسلے میں عدالت میں پیش ہوئے تو مریم اورنگزیب وہاں موجود تھیں اور کسی نے اس کو گرفتار نہیں کیا۔ یہ اس قانون کی پوزیشن ہے اور نظام انصاف کی یہ صورت ہے کہ ایک ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری والا مجرم اور ملزم موجود ہے اور اسے کوئی گرفتار نہیں کر رہا۔ شہزاد اکبر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ ان کے گھر میں کسی نے حملہ کیا اور تیزابی محلول پھینکنے کی کوشش کی، جس سے وہ تھوڑے بہت زخمی ہوئے، لیکن ان کے گھر والے محفوظ رہے اور وہ بندہ فرار ہو گیا۔ سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا ہے جس میں انہوں نے اس بات کا اندیہ دیا ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن کی فروری میں تاریخ دی گئی تھی اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ ان کے بقول چونکہ ملک معاشی طور پر بہتری کی طرف جا رہا ہے، آج بھی سٹاک ایکسچینج میں بہت زبردست تیزی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد یو اے ای کی طرف روانہ ہو چکا ہے یا جا رہا ہے دورے پر، اور وہاں سے ایک بڑی انویسٹمنٹ آنے کی امید کی جا رہی ہے۔ اور مقتدر طبقوں کا یہ خیال ہے کہ جب فروری میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ملک جو معاشی طور پر بہتری کی طرف جا رہا ہے اس کو بریک لگ جائے گی، سو الیکشن میں مزید تاخیر کی جائے تاکہ ملک بہتر طور پر معاشی پوزیشن لے سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ اس وقت بھی سردی ہوتی ہے اور اس لیے بہت سے حصوں میں اس وقت برف ہوتی ہے، اس لیے الیکشن میں تاخیر کی جائے۔ اور تیسری بڑی اہم بات جو اس میں کہی گئی ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کا گراف اگرچہ کافی کم ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی ان کی مقبولیت کا خوف ایسا ہے کہ اس میں یہ ضروری ہے کہ الیکشن میں تاخیر کی جائے۔ عمران خان صاحب بھی آج عدالت میں پیش ہوئے، تو وہ گرفتار ہیں، لیکن ایک کیس کی سماعت ہوئی ان کے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اڈیالہ جیل میں ان کی سماعت ہوئی۔ جج محمد بشیر صاحب موجود تھے اور وہاں پر نیب نے یہ درخواست کی کہ عمران خان صاحب کا مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے، لیکن جج محمد بشیر صاحب نے اس سے وہ مزید جسمانی ریمانڈ نہیں دیا اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ میں جیل میں بھیج دیا۔ اسی طرح میاں نواز شریف صاحب آج ایون فیلڈ ریفرنس میں اور العزیز کے ریفرنس میں کے حوالے سے کیس میں عدالت میں پیش ہوئے، اور نیب وہاں پر بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ مکمل تعاون کر رہا تھا۔ یہ یاد رہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو عدالتوں کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں ملتا تو پھر نواز شریف صاحب بھی الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، اگرچہ عمران خان صاحب بھی نااہل ہیں اور وہ بھی الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ اب یہاں یہی وہی نواز شریف ہیں جن کو تا حیات نااہل کیا گیا تھا عمران خان صاحب کو لانے کے لیے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی جیل میں ہیں اور نواز شریف صاحب بھی نااہل ہیں۔ جب دونوں وزراء اعظم جو بڑے سیاستدان ہیں، بڑے لیڈر ہیں اپنی اپنی جماعتوں کے، دونوں ہی نااہل ہیں، تو پھر ہونے والے الیکشن جو ان کے بغیر ہوں گے ان کی کیا حیثیت ہوگی اور ان کی کیا اہمیت رہے گی۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی، پروگرام کیسا رہا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔